السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر آئے ہیں آسان عربی گرامر، اور اس میں ہمارا ہے لیسن نمبر 13۔ پڑھنے والے ہیں ہم وسعت۔ آج چیپٹر شروع ہو رہا ہے وسعت کا، اور اس میں ہم کریں گے تنوین کی تلاش۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جس طرح کیک بنانے کے لیے 4 چیزیں درکار ہیں: مکھن، میدا، انڈا، چینی، بالکل اسی طرح اسم میں بھی 4 باتوں کا ہونا لازم ہے: جنس، عدد، حالت، وسعت۔ اس میں ہم جنس اور عدد کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ یہ جنس اور عدد ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں وسعت۔ وسعت کا معنی گنجائش ہے۔ وسعت کے اعتبار سے اسم کی 2 اقسام ہیں: اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں ہم کہ اسم نکرہ جو ہے وہ عام اسم کو کہتے ہیں، اور اسم معرفہ یعنی کوئی خاص اسم۔ اسم نکرہ ایسا اسم جو عام شخص، چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے، اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کی خاص پہچان تنوین ہے، اور تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو اسم نکرہ کی خاص پہچان کیا ہے؟ تنوین ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ تنوین ہے تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اس کے بعد کون سا اسم ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو 99% کون سے ہوتے ہیں؟ تنوین والے الفاظ نکرہ ہوتے ہیں۔ کوئی آپشنل کیس ایسا ہو جائے گا کہ اس میں تنوین ہوگی اور وہ معرفہ ہوگا۔ اسم نکرہ کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک، کوئی، ایسا یا کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ کون کون سے الفاظ ہیں؟ ایک، کوئی، ایسا اور کچھ۔ یہ 4 ورڈ ہیں: ایک، کوئی، ایسا یا کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے، سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، بات کیا چل رہی ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، آئیے اب ہم قرآن کریم سے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں آیت میں تنوین کی تلاش۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کیا کہلاتی ہیں؟ تنوین کہلاتی ہیں۔ اور تنوین والے ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں۔ اسم تو ہوتے ہیں، لیکن کون سا اسم ہوتے ہیں؟ 99% اسم نکرہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے آیت پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں تنوین والا ورڈ مل رہا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قال، کہا، موسیٰ نے کس سے کہا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کہا۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، کس بات کا حکم؟ ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو۔ کیا ذبح کرو؟ بقرۃ، ذبح کرو، بقرۃ۔ یہ دیکھیں تنوین والا ورڈ ملا۔ تو اس تنوین نے کیا بتایا؟ ایک گائے ذبح کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب یہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے نہیں کی اور بہت زیادہ سوالات کیے تھے۔ تو کیسے پتہ چلا کہ ایک گائے، کوئی بھی گائے؟ یہ ہم نے ترجمہ کیا پڑھا کہ اسم نکرہ کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک، کوئی، ایسا یا کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم تھا، بقرۃ، ایک گائے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ بعیر آیت میں ہے، سورۃ الیوسف ہے، ایک اونٹ۔
قالو انہوں نے کہا نفقدو ہم گم پاتے ہیں، کیا گم پاتے ہیں؟ سواع الملکی بادشاہ کا پیالہ، ولمن اور اس شخص کے لیے جو جاء بہ اسے لائے گا، حمل بعیر ایک اونٹ بھر غلہ ہے، ایک اونٹ۔ تو کیا سیکھا ادھر؟ بعیر ایک اونٹ، تو جو بھی بادشاہ کا پیالہ ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ بھر غلہ ملے گا۔ اور بعیر کسے کہتے ہیں؟ بعیر 4 سال کی عمر کا نوجوان بار برداری کے قابل اور طاقتور اونٹ، اسے بعیر کہتے ہیں۔ سورۃ المائدہ ہے فَبَعَثَ اللَّهُ پس بھیجا اللہ نے کیا؟ غراباً غراباً یہ رہا غراباً ایک کوا اللہ نے بھیجا، غراباً۔ اور یہ ہمارے پاس سورۃ البقرہ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضرب مثلاً کہ بیان کرے مثال، کس کی؟ ما بعودتاً بعودتاً ایک مچھر کی۔ تو سب میں آپ نے نوٹ کیا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک مچھر، ایک کوا، ایک اونٹ، ایک گائے۔ اور دو کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم تثنیہ کا صیغہ سیکھ چکے ہیں، ہم جمع کا صیغہ بھی سیکھ چکے ہیں، اور یہ سارے جو ہیں تنوین والے ورڈ کیا ظاہر کر رہے ہیں اپنے سیاق و سباق سے کہ سارے ایک ہیں، ایک کوا، ایک اونٹ، ایک گائے اور ایک مچھر۔ اور صورت ہے ہمارے پاس سورۃ النمل، اور اس میں ڈھونڈنا ہے تنوین کو، حتیٰ کہ اذا جب اتو وہ آئے، کہاں آئے؟ علی واد النمل چونٹیوں کی وادی پر، قالت تو کہا، کس نے کہا؟ نملۃ ایک چونٹی نے کہا، ایک چونٹی نے کہا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے واقعہ، وہ کہاں تھے؟ وادی نملہ میں تھے، تو وہاں پر ایک چونٹی نے کہا دوسری چونٹیوں سے کہ تم داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں۔ تو یہ ہے نملۃ ایک چونٹی، ایک مچھر، ایک کوا، ایک اونٹ، ایک گائے۔ سب کا ترجمہ تنوین والا کیا ہو رہا ہے؟ ایک۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی بات ہو رہی ہے، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آیت میں ڈھونڈنا ہے تنوین والا ورڈ، تو ہمارے پاس ہے کھلی ہوئی سورۃ یوسف، اور فلما پھر جب سمعت اس نے سنی، عزیز مصر کی عورت نے سنی، بمکرہن ان کی ملامت، یعنی اپنی فرینڈس کی ملامت سنی، ارسلت تو اس نے پیغام بھیجا، اپنی دوستوں کو پیغام بھیجا جو اسے ملامت کر رہی تھیں، الیہن ان کی طرف، وَأَعْتَدَتْ اور تیار کی لہن ان کے لیے، متکئن نشست گاہیں، اچھی سی بیٹھک تیار کی تاکہ وہ بیٹھے، وَآتَتْ اور اس نے دی، کل واحد ہر ایک عورت کو، منہن ان میں سے، سکیناً ایک چھری ہر عورت کو وہ پکڑاتی گئی۔ کون سا ورڈ آیا؟ سکیناً ایک چھری۔ کیا سیکھا؟ سکیناً ایک چھری، نملۃ ایک چونٹی، بعودۃ ایک مچھر، غراباً ایک کوا، بعیر ایک اونٹ، بقرۃ ایک گائے۔ ہم تلاش کر رہے ہیں تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور ہم ابھی آئے ہوئے ہیں سورۃ الحج میں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لن ہرگز نہیں، یخلقوا وہ پیدا کر سکتے
सकते. ذبابن ذبابن تنوین والا مل گیا. ایک مکھی ایک مکھی. بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے. ذبابن ایک مکھی. ذبابن ایک مکھی. سکینن ایک چھری. نملتن ایک چونٹی. بعودتن ایک مچھر. غرابن ایک کوا. بعیرن ایک اونٹ. بقرتن ایک گائے. ہم تلاش کر رہے ہیں تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 پیش. آیت میں پڑھتے ہیں. ہم داخل ہیں سورۃ الاعراف میں. فَأَلْقَى تو ڈال دیا. کس نے ڈالا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے آیت میں. موسیٰ نے ڈالا عصاہو اپنا عصا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ تو وہ ظاہر ہوا ایک اژدہا. تو جو ان کا عصا تھا وہ کیا بن گیا؟ ثعبان ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. آگے ہے سورۃ المدثر. کأنہم حمر مستنفرہ گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں. جی جناب ہمارے پاس ہے سورۃ اللقمان اور اس میں ہے شجرتن میں بھی تنوین ہے اور اقلامن میں بھی تنوین ہے. اور سارے سمندر کیا ہوں سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی آ جائیں. اب ہرن میں بھی تنوین ہے. 7 سمندر اور بھی آ جائیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے. اقلام قلم کی جمع مکسر ہے اور یہ ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. جی ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ اللقمان اور اس میں حکیم لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. تو اس آیت میں آپ کو ملے گا خردلن حبتن من خردلن حبتن من خردلن ایک رائی کا دانہ. ایک رائی کا دانہ خردلن. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہ خواب ہے 2 قیدیوں کا کہ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں ڈال دیے گئے تو قیدیوں نے خواب دیکھا. تو انہوں نے جب اپنا خواب سنایا تو اس میں ایک نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ کو کیا پلا رہا ہے؟ خمرن شراب پلا رہا ہے. اور دوسرے نے کیا خواب دیکھا کہ اس کے سر پر کیا ہے؟ خبزن روٹی ہے. تو تنوین کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتا ہے. کون سا اسم ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے کہ اسپیسیفک روٹی یا اسپیسیفک شراب نہیں ہے. کوئی بھی شراب کوئی بھی روٹی ہو سکتی ہے. یہ ہے سورۃ البقرہ اور اس میں آپ کو ملے گا افکلما جاءکم رسول رسول جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول. اب آپ دیکھیں گے اس میں رسول بما تو یہ میں پیچھے بھی اقلاب کا قاعدہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو آواز میم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو رسول کے اوپر جو تنوین ہے قرآن کریم میں اس پہ ایک پیش کے بعد چھوٹا میم ڈالا ہوا ہے. تو کنفیوز نہیں ہونا. یہ اصل میں اقلاب کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو آواز میم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی 2 پیش ہی ہیں لیکن آواز کنورٹ ہو رہی ہے اس لیے چھوٹا میم ڈال دیا ہے. رسولم اور اس کی جمع مکسر ہم پڑھ چکے ہیں. آیت میں ہے غور سے دیکھیے اوپر ہے بالرسلی یہ جمع مکسر ہے اس کی. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. تنوین ڈھونڈ رہے ہیں. رسولن رسولن ہے آیت میں. سورۃ البقرہ چل رہی ہے. ایک رسول ایک رسول. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم ایک رسول. حطباً ایندھن ہر وہ چیز جو آگ لگانے کے لیے استعمال کی جائے حطبٌ کہلاتی ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا حطبہ ایندھن کو کہتے ہیں. یہ بھی تنوین والا ورڈ ہمیں ملا ہے. اور لسان ایک زبان ایک زبان. وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک زبان تھی تو تنوین کے ساتھ آیا. 2 ہونٹ تھے تو یا نون کے ساتھ آیا. سب کے پاس کیا ہے؟ ایک زبان ہے اور کیا ہے؟ 2 ہونٹ ہیں.
تو جب ایک زبان تھی تو اس کے لیے کیا آیا؟ لسانن، تنوین والا آیا. اور جب دو ہونٹ کی بات ہے تو شفتینی، دو ہونٹ، نون کے نیچے زیر آ جائے گا. یا نون کا فارمولہ ہم پڑھ چکے ہیں، تثنیہ کا فارمولہ، ایک زبان اور دو ہونٹ. سورۃ الانعام ہے اور اس میں ہے کوکبن، کوکبن ابراہیم علیہ السلام ہے. فلما، تو جب، جن علیہ اللیل، ڈھانپ لیا اس کو رات نے، رات دیکھا، کیا دیکھا؟ کوکبن، چمکتا ہوا ایک تارا دیکھا، ایک ستارہ دیکھا. کوکبن ایک ستارہ تھا. ہم تلاش کر رہے ہیں تنوین کو. یہ صورت ہے سورۃ الفرقان اور اس میں 3 ہمیں ملیں گی: بروجن، سراجن، قمرن. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، جعل، بنائے، فی السماء، آسمان میں، بروجن، برج کی جمع، بروج معنی ستارے. اور یہ کون سی جمع ہوئی؟ جمع مکسر ہو گئی. اور سراجن ایک سورج، قمرن ایک چاند. بروجن، سراجن، قمرن. الحمدللہ، امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا. یہ ہماری پچھلے اسباق کی فہرست ہے. آپ پلے لسٹ میں جا کے اپنے یہ اسباق حاصل کر سکتے ہیں، اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں. اور آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تنوین کی تلاش پڑھی ہے. انشاءاللہ اگلے آنے والے نئے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.